इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों बशमूल सियासी और सिफारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अयादा किया गया। दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया पाकिस्तान तरजीही तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी पर इत्तेफाक किया गया। हलाल सनत, ज़राई अजनास की तिजारत और IT के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर इजलास भी हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। इससे पहले इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैरिस्टर गौहर और तीनों बहनों को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बानी PTI की बहनों और PTI वर्कर्स ने अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर बताएगा, आज मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, क्या सूरत हाल है धरने के बाइस? जी हाँ, मुलाकात की इजाज़त तो किसी को नहीं मिली है। ताहम अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के हमरा अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर मौजूद है। उन्होंने धरना दिया हुआ है। अडयाला जेल जाने वाला रास्ता बंद है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने अलीमा खान से 2-3 मरतबा दरख्वास्त की है कि आप यहाँ से चली जाएं। रोड भी बंद है, बाजार भी बंद है, सिक्योरिटी का भी इशू है। रात देर तक चूंकि सर्दी भी है, लेकिन अलीमा खान ने जाने से इनकार किया। अब पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारी पकड़ी है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद कारकुनान जो यहाँ पे मौजूद है उनको यहाँ से या तो हटाया जाएगा या फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि 2-3 मरतबा अलीमा खान से पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ से चली जाएं, लेकिन वो जा नहीं रही। अब पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इजाफी नफरी भी यहाँ तलब की गई है। अब इम्कान यही कि कुछ देर बाद पुलिस शायद कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। शुक्रिया आपका शब्बीर डार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने अडयाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि सरकारी डॉक्टर से बानी PTI का तिब्बी मुआयना मुस्तरद करते हैं, सरकार की किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानते। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात चाहते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात ना हो तो क्या करें? एहतजाज कैसा होगा, ये फैसला महमूद अजगज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। एहतजाज और मज़ाहमत आइन और कानून के मुताबिक होगी। तादाद दरखास्तें अदालत में इस हवाले से दी जा चुकी हैं, अदालती अहकामात भी हैं और ये दौर जो है लाकानूनियत का दौर है, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का दौर है। हम उस वक्त तक नहीं मुतमईन होंगे जब तक खान साहब के अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर आसिम हो या डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, जब तक वो मायना नहीं करेंगे। देखिए, पिम्स से पहले भी एक दफ़ा हुआ, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त जो माहौल है जबर का, उसमें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक खान साहब के ज़ाती मालिक, जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, वो खान साहब का मायना नहीं करते। पंजाब असम्बली में दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद मंजूर की गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन ताहिर परवेज़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी और इंतशार फैलाने वालों पर पाबंदी लगाई जाए, मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। करारदाद में मुल्क की इस्तेहकाम के लिए काम करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे, इसराइल ने उर्दन से मगरबी किनारे के लिए सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक उर्दन से सामान की तरसील का आगाज़ 10 दिसंबर से होगा। सामान की तरसील उर्दन इसराइल को मिलाने वाली राहदारी के जरिए होगी। पंजाब में तमाम सूबों से ज़्यादा 16.5 मिलियन एकड़ गंदम की रिकॉर्ड बुआई कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब में ज़रई तरक्की से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में गंदम की बुआई, किसान कार्ड और ज़रई मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम के बीज की फ़रोख्त में पिछले साल के मुकाबले में 27% और यूरिया की फ़रोख्त में पिछले साल के मुकाबले में 26% इजाफा हुआ। किसानों को 250 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके। पंजाब के किसानों ने किसान कार्ड के जरिए 110 अरब रुपए की खाद खरीदी। चीफ मिनिस्टर हाईटेक मशीनरी फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 3,500 से ज़ायद किसानों ने दरखास्तें जमा कराई हैं। पंजाब ने एग्री तहकीक और टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के साथ 3 MOUs पर दस्तखत किए हैं।
ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کیس میں JIT بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی منظوری سے خط چیف سیکرٹری کو بھیج دیا گیا ہے. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز شیبہ حیدر سے. شیبہ حیدر، JIT میں کس کو شامل کرنے کی تجویز ہے اور JIT کب تک اپنا کام شروع کرے گی؟ جی بالکل، لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق قتل کیس میں JIT بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی منظوری سے خط چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی گئی. خط کے مطابق کیس کی حساسیت اور عوامی غم و غصے کے باعث JIT تشکیل دینے کی سفارش کی گئی ہے. JIT کی سربراہی صوبائی حکومت کے سینئر سول آفیسر کے سپورٹ کرنے کی تجویز کی گئی ہے. خط کے مطابق JIT میں CTT اسپیشل برانچ، ایبٹ آباد پولیس اور پروسیکیوشن کی شمولیت کی سفارش بھی کی گئی ہے. خط کے مطابق ڈاکٹر وردہ 4 دسمبر کو لاپتہ ہوئی، 5 دسمبر کو FIR درج ہوئی ہے. ڈاکٹر وردہ نے 67 تولہ سونا ساتھی ڈاکٹر کے سپرد کیا تھا. واپس نہ ملنے پر تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تھا. خط کے مطابق پولیس کے مطابق ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کو اغوا اور قتل کر کے لاش جنگل میں چھپائی تھی. CCT آرٹس اور جو تفتیشی ملزمان کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ بے نقاب کیا گیا ہے. ایبٹ آباد پولیس نے 3 ملزمان ڈاکٹر وردہ کی تدفین آبائی علاقے میں کر دی گئی ہے. پولیس نے ملزمہ کے شوہر کو بھی مقدمے میں نامزد کر دیا ہے. چاروں ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے 3 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے. ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی موت کی وجہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کو قرار دیا گیا ہے. ابرار رشید کی رپورٹ دیکھیے. مقتولہ ڈاکٹر وردہ DHQ اسپتال میں میڈیکل آفیسر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی تھیں. شوہر کے بیرون ملک ہونے کے باعث وہ اپنے بچوں کے ساتھ شاہزمان کالونی ایبٹ آباد کے ایک گھر میں رہتی تھیں. ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ ملزمہ نے ڈاکٹر وردہ کا مکمل اعتماد حاصل کر رکھا تھا. یہ جو خاتون جنہوں نے ان کو مروایا ہے، ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم تھے، اور میرے پاس جب ان کو کلینک پہ لاتی تھیں تو بہت پروٹوکول کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب ان کا ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. اس خاتون نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل اکیلی ہے، تنہا ہے، اس کا خاوند ملک سے باہر ہے، باپ بوڑھا ضعیف ہے اور بھائی بھی اس کا یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ تھا. DPO ہارون رشید کے مطابق کیس میں اب تک ڈاکٹر وردہ کی دوست، ملزمہ کا ملازم، شوہر اور ایک سہولت کار گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ مرکزی ملزم شمریز تاحال مفرور ہے جس کی تلاش جاری ہے. ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے فوراً بعد جناح آباد کے زیر تعمیر مکان میں منتقل کیا، جہاں انہیں گلا دبا کر قتل کیا گیا. بعد ازاں لاش کو ٹھنڈیانی کے قریب دفنا دیا گیا. DPO ہارون رشید کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی دونوں گاڑیاں پولیس کی تحویل میں لے لی گئی ہیں. ملزمان نے امانتاً رکھوائے گئے سونے کو گروی رکھوا کر 50 لاکھ روپے بھی حاصل کر لیے تھے. انیشلی پولیس کی کوشش تھی، ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے. آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی. ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو DHQ اسپتال کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا اور 4 دن بعد ان کی لاش ملی تھی. ان کے دلخراش قتل کے خلاف آج دوسرے روز بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں ڈاکٹروں کا احتجاج جاری ہے. ملکن ڈویژن کے مختلف اضلاع میں ڈاکٹرز نے اسپتالوں کی OPDs کا بائیکاٹ کیا اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. ابرار رشید، جیو نیوز، ایبٹ آباد. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاق سے اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری صوبوں کو دینے کا مطالبہ کیا ہے. FPCCI میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب خدمات پر سیلز ٹیکس صوبوں نے جمع کرنا شروع کیا تو اس سے ریونیو کلیکشن بہتر ہوئی. وفاق اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری صوبوں کو دے. ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سی کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے. وہ ویسے اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے. آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے، اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں. اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ صرف وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں. کارپور میں پولیس مقابلے میں ایک اچے کے 9 ڈاکو مارے گئے. 2 DSP سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. زخمی ہونے والی
ڈی ایس پی پارس بکرانی اور ڈی ایس پی ظہور سومرو میاں بیوی ہیں جو کچے کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران ایک ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ڈی ایس پی پارس بکرانی کو کندھے میں گولی لگی، سکھر میں علاج کے بعد اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مکیش روپتا کی رپورٹ دیکھیے۔ پارس بکرانی گزشتہ 9 ماہ سے ڈی ایس پی سٹی شکارپور کے عہدے پر تعینات ہیں۔ اپنے شاندار کیریئر میں کئی بدنام ڈاکو پکڑے، کئی گروپوں کا خاتمہ کیا، جبکہ ان کے شوہر ڈی ایس پی ظہور سومرو تحصیل گڑھی یاسین میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پارس بکرانی نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان 2019 میں پاس کر کے ڈی ایس پی کے طور پر ڈیوٹی جوائن کی اور انہیں کئی کامیاب کارروائیوں پر علاقہ مکینوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ اہل خانہ کے مطابق پارس بکرانی اور ظہور سومرو نے 2023 میں شادی کی۔ پارس بکرانی کا تعلق کشمور کے پسماندہ علاقے تنگوانی سے ہے۔ سکھر پولیس کے مطابق آج صبح شکارپور آپریشن کے دوران حملے میں زخمی ہونے کے بعد پارس بکرانی کو سکھر منتقل کیا گیا۔ آج صبح سے ہی شکارپور کچے کے علاقے منچھے شاہ کے قریب ڈاکوؤں کے خلاف ایک بڑا آپریشن جاری ہے، جس میں اب تک 9 ڈاکو مارے جا چکے ہیں، جبکہ دونوں ڈی ایس پیز کے علاوہ 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کی نئی اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ صرف ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیمیں برقرار رہیں گی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے۔ درآمد شدہ گاڑیاں 1 سال تک قابل منتقل رہیں گی۔ ای سی سی کی مالی معاونت کم کرنے کا درمیانی مدت کا پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات پر او ایم سیز اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کر لیا گیا ہے۔ ای سی سی کے مطابق مارجن میں نصف اضافہ فوری اور نصف ڈیجیٹائزیشن سے مشروط ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن 1 جون 2026 تک پیش رفت رپورٹ پیش کرے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کلوروفارم کی درآمد پر پابندی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔